کہ اگر اہل سنت بھی ہو اور امام زمانہ سے کچھ مانگنے لگے مولا اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یعقوب دہان کا واقعہ میں نے کئی بار سنایا کہ یہ کون ہے، اہل سنت سے تعلق ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، اس کا کام ہے یہ گھی کو بیچتا تھا مکے میں۔ فرمایا راستے میں اپنے قافلے کے ساتھ چلا، راستے میں تھکاوٹ ہوئی، یہ سب سو گئے۔ یہ کہتا ہے جب میں نیند سے اٹھا میرا قافلہ اپنی جگہ سے جا چکا تھا، اب کہتا ہے میں راستہ بھول گیا، جاؤں تو کہاں جاؤں، راستہ یاد نہیں تھا۔ کہتا میں اپنے اندازے کے مطابق چلنے لگا، چلتے 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 تقریباً 2 دن گزر گئے، لیکن مجھے لگا میں اپنی اصلی راستے سے ہٹ چکا ہوں۔ اب کہتا میں پریشان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جب انسان پریشانی کے عالم میں آتا ہے تو آواز اسے دیتا ہے جیسے اپنا ولی سمجھ رہا ہے، جیسے اپنا امام سمجھ رہا ہے۔ کہتے میں نے ہر اپنے ایک ایک بڑے کو آواز دی، لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ اب کہ یعقوب کہتا ہے میرے ذہن میں بات آئی، زمین پہ گرا پڑا تھا، شدت پیاس سے ہونٹ خشک ہو چکے، آنکھوں کی بینائی جانے لگی، اندھیری آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ تو ایک مرتبہ مجھے میرے بچپن کی ایک بات یاد آئی۔ کہتا ہے میری ماں جو تھی وہ شیعہ تھی، جب مصلی پہ بیٹھتی تھی مجھے بلاتی تھی، کہتی تھی یعقوب بیٹا ہمارا ایک امام ہے، جسے ہم امام زمانہ کہتے ہیں۔ فرمایا یعقوب جب بھی مشکل میں گرفتار ہو جانا اپنے مولا کو آواز دینا، مولا تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ یعقوب دل ہی دل میں کہتا ہے اگر واقعاً کوئی ایسی ہستی ہے جو میری مدد کرے گی، کہتا میں آپ کو آواز دیتا ہوں، اگر آپ میری مدد کو آ گئے میں اپنا دین، اپنا مکتب، اپنا مذہب، تمام تر چیزیں اپنی ماں کے مکتب پہ آ جاؤں گا۔ کہ ایک مرتبہ آنکھوں پہ اندھاری آئی اور جیسے میں نے آنکھیں کھولی میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار میرے قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، قریب آتا گیا، اس نے پانی کا مشغلہ لیا۔ یعقوب کہتا ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ کہتا ہے جیسے میں نے پانی پیا، زندگی میں اتنا گوارا پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا، اتنا لذیذ پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بدن میں چستی آ گئی، توانائی آ گئی، میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مجھے مکے جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ لو، 15 منٹ میں مکے پہنچ جاؤ گے، تھوڑی دیر میں مکے پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا آقا ایسا ہو نہیں سکتا، میں 2 دن سے غلط راستہ چل کے آیا ہوں، کم از کم اگر سیدھا بھی جانا پڑے مجھے کم از کم 4 دن لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں جاؤ پہنچ جاؤ گے، ہم کہہ رہے ہیں جاؤ پہنچ جاؤ گے۔ یعقوب کہتا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں گھوڑے پر سوار، میں جیسے چلنے لگا وہ گھوڑے پر سوار ہو کے جانے لگے۔ یعقوب کہتے ہیں اچانک میں نے سوچا ان کو میرے نام کا کیسے پتا چلا؟ یہ اس صحرائے گرم میں تپتے ہوئے ریت پر، اس عالم میں جب کوئی بھی نہیں، یہ آئے تو کہاں سے آئے؟ ایک مرتبہ میں نے مڑ کو دیکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یعقوب ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ نہ بھول۔ اتنا کہنا تھا، میری نظروں کے سامنے سے چلے ہو گئے۔ یعقوب کہتا ہے جو ایک آخری نگاہ میں نے اپنے بڑے غور سے ان کے چہرے پر کی، وہ چہرہ میری نظروں سے اب جا نہیں رہا تھا۔ اب میں مکے پہنچا، واقعاً تھوڑی دیر میں مکے پہنچ گیا۔ میرے بعد میرے دوست پہنچے جو مجھ سے بھی پہلے چلے تھے۔ جب انہوں نے مجھے مسجد مکے میں دیکھا وہ پریشان ہو گئے، یعقوب تو ہم سے پہلے کیسے آ گیا؟ اب کہتا ہے ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، اب میرے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ تھا۔ میں مکے سے چلا نجف، وہاں پہ ایک شیعہ عالم دین کے پاس گیا۔ میں نے کہا آقا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، مجھے شیعوں کا طور و طریقہ بتائیے۔ مجھے نماز سکھائی گئی، مجھے طور و طریقہ سکھایا گیا۔ میں نے کہا اب دل نہیں کرتا کاروبار کرنے کا، اب دل میں بڑی بے چینی ہے، اب دل میں بڑی بے تڑپ ہے۔ اس نے کہا کیسی تڑپ ہے؟ کہا میں نے آقا کو ایک مرتبہ دیکھا ہے، جو نور اقدس کو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کے دل میں عجیب سا تلاطم پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے دوبارہ مجھے میرے آقا نظر آ جائے، دوبارہ مجھے میرے مولا نظر آ جائے۔ وہ کہتے یہ عمل کرنا، ہر شب بدھ کو قبر حسین ابن علی پہ جانا، 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھنا، زیارت امام زمانہ پڑھنا، 40 بدھی عام کرنا۔ اگر تمہارے اعضاء پاک ہوں گے، اگر تمہارے اعمال پاک ہوں گے، اگر تمہاری آنکھیں پاک ہوں گی، یقیناً تجھے تیرے مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ہر شب بدھ جاتا تھا تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، ہر شب بدھ جاتا تھا تاکہ آقا کی زیارت ہو جائے۔ کہ آخری شب بدھ تھی جب ایک مرتبہ کربلا میں جانا چاہا، وہاں پہ سرٹیفکیٹس اور ان چیزوں کا پرابلم آ گیا۔ انہوں نے کہا کاغذات دکھائیے۔ میں نے کہا میں 40 شب بدھ سے آ رہا ہوں، کسی کاغذ کی ضرورت نہیں تھی۔ کہ اس دفعہ حاکم نے کہا ہے کسی کو جانے مت دو جس کے پاس قوالا نہ ہو۔ اب کہتا میں پریشان ہو گیا، وہیں پہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا ایک شب جمعہ، ایک شب بدھ دور ہوں اپنے آقا سے، اگر یہ عمل بھی پورا کر لوں مجھے میرے مولا نظر آ جائے۔ 40 شب بدھ آیا، کس حسرت سے
کس توانائی سے آیا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہی سوچ رہا تھا، میرے پیچھے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، جب میں نے مڑ کر دیکھا میرے آقا امام زمانہ تھے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا، کہہ رہے مجھے ان فوجیوں کے سامنے سے ایسے لے گئے، کسی نے مجھے نہیں دیکھا کہ تب امام کے ساتھ بیٹھا، کچھ مولا کے ساتھ گفتگو ہوئی، میں نے کہا مولا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام نے کہا یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، دعا کرو، اگر کردار اچھا ہوگا یقیناً تمہارا شمار ہمارے اصحاب میں سے ہوگا، اگر مر بھی جاؤ گے ہم تجھے قبروں سے اٹھا کر اپنے لشکر میں شرکت دلوائیں گے، یہ تمہارے مولا تمہارے آقا کا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے کہا مولا آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے اشارتاً فرمایا یعقوب ہمیں پوری دنیا میں بہت سارے شیعوں سے ملنا ہوتا ہے، بہت سارے مقامات پر جانا ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بار بار کسی شخص کے پاس بار بار جائیں۔ تو یہ کون ہے؟ تعلق اہل سنت سے تھا، لیکن جب اس نے تڑپ پیدا ہوئی، جب اس نے مولا کو پکارا، امام کو پکارا، تو امام زمانہ نے اپنی زیارت کروا دی۔ صلوات پڑھے محمد و